سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں آپ کی زندگی کی تنگی اور رزق میں جو تنگی آتی ہے، آپ کے رشتے میں جو تنگی آتی ہے، یعنی کہ پورا ملا کر تنگی کے حوالے سے پورا بیان ہے، اور اس پر عمل بھی کرے۔ اگر حضرت جو بتا رہے ہیں تو اسے کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کرے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بیان اچھا لگا ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، سپورٹ کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اس کی نشاندہی بھی قرآن کرے گا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو مرض ہی نہیں بتاتا، مرض کا علاج بھی بتاتا ہے۔ دنیا کی لیبارٹری کے اندر آپ اگر جائیں گے تو وہاں صرف آپ کے مرض کی تشخیص ہوگی، علاج نہیں ہوگا۔ علاج کے لیے کہیں جائیے اور آپ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہیں جائیے، لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں مرض کی وجہ بھی ہے اور مرض کا علاج بھی ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے؟ اور جب اولیاء کی زندگی ہم دیکھتے تھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے بنگلوں نہیں ہوتے تھے، چٹائی پر جتنے سکون کے ساتھ وہ نظر آتے تھے، آج کا بنگلوں میں رہنے والا بھی اتنے سکون کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ میں چاہوں گا، میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور نہ میرے پاس اتنا مواد ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی دیر میں آج ایک سبق لے کر آپ اٹھیں، اللہ سے پوچھیں میرے مولا زندگی تنگ کیوں ہو گئی؟ رزق تنگ، زندگی تنگ، رشتہ تنگ، ہر چیز میں تنگی نظر آ رہی ہے۔ آدمی گھٹن محسوس کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہاں جائیں۔ گھر میں جاتا ہے تو باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے، لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اے اللہ ذرا وجہ بتا دے کہ ہماری زندگی تنگ کیوں ہو گئی۔ اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، اچھی زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور تنگ زندگی کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کشادہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور رزق میں تنگی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دے قدرت میں، اور کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں۔ زندگی کی تنگی، آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اگر واقعی اپنی تنگ زندگانی سے نکلنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں، قلب کے گھٹن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن جو فارمولہ دے اس فارمولے کو فالو کریں، تنگ زندگانی سے باہر آ جائیں گے، گھٹن سے باہر آ جائیں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، زندگی بھی پر مسرت، موت بھی پر مسرت، اور قبر بھی راحت اور آخرت بھی راحت نصیب ہو جائے گی۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہوں۔
کیا مراد ہے ذکر سے؟ تو مفسرین کے 3 اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول قرآن شریف، کہ جو قرآن سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ دوسرا قول ہے جو اسلام سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تیسرا قول ہے جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہماری زندگانی کے تنگ ہونے کی وجہ قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے جو بھی منہ موڑے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا، اور جو اس کتاب سے منہ موڑنے کی بجائے اس کتاب کی طرف اپنا منہ کرے گا، دل کرے گا، تو اللہ اس کی زندگانی میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ وہ زمین پر ہوگا، اس کے قریب ہونے والے کو وہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اور زمین کے اندر جائے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو اس کو بھی برکتوں سے وہ مالا مال کر دیا گا۔ سبحان اللہ۔ زندگانی تنگ ہو چکی، وہ کتاب جس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کتاب جس کو رب قدیر جل جلالہ نے نازل فرمایا، وہ کتاب کہ دنیا ترقی کے 1000 منازل طے کر لے لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے کی طاقت نہیں رکھتی، اور اس کتاب کو دیکھیے، تنگ زندگانی کی بات ہے نا، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ جب میرے کریم کو یہ کتاب نازل کرنا ہوئی، جگہ کہاں نازل کی جائے یہ کتاب؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ تھوڑا سا سوچو کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کسی پرٹیکولر ایک پہاڑ کا تذکرہ نہیں، مطلق پہاڑ کی بات ہے۔ اب دنیا کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہو، چاہے وہ ایوریسٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر میرا مولا قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی سرما بن جاتا، خاک میں تبدیل ہو جاتا۔ تو مولا جب تیری کتاب کی اتنی طاقت ہے تو ذرا یہ بتا اس پہاڑ سے بھی طاقتور کون سی چیز ہے جہاں تو یہ کتاب نازل کرنا چاہتا ہے؟ تو قرآن ہی نے کہا اللہ اکبر علی قلبک، رسول اعظم تمہارے قلب پر ہم نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ تو پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کا دل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر۔ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، علی قلبک۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے، چہرے سے تو پتہ چلتا ہے، تنگ زندگانی دل میں محسوس ہوتی ہے، چہرے سے تو ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی پریشان ہے، زبان سے کہتا ہے، دل اس کا پریشان ہوتا ہے۔ آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے دل اداس ہے۔ دل اداس ہو چہرہ اترا ہوا ہوگا، دل خوش ہو چہرہ بالکل سرخ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے
جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اگر میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سمجھ میں بات بھی آ جائے گی. چونکہ کتاب بھی پاک، روئے زمین پر سب سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا دل ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور کے دل سے زیادہ پاک کوئی دوسری جگہ تھی ہی نہیں جہاں قرآن کو نازل کیا جاتا. اللہ نے نزول قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے، توجہ چاہوں گا بہت اچھی طرح سے، اللہ نے واضح فرما دیا میرے بندو قرآن کی جگہ سے زبان نہیں، اس کی جگہ دل ہے. جب اس قرآن کو تم اپنے دل میں اتار لو گے تو پھر سمجھ لو زندگی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، دنیا کی تنگی بھی دور ہو جائے گی. اسی لیے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے جاتا ہے. اداس ہو تو باغ میں چلا گیا، ٹینشن میں ہے تو گارڈن میں چلا گیا، بہت زیادہ پیسہ ہے تو ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں ہریالی ہریالی ہو، ہل اسٹیشن ہو، تاکہ وہاں جانے کے بعد دل بہل جائے. طبیب بھی کہتے ہیں جہاں فریش ایئر ملتا ہو، ہریالی ہو، گارڈن ہو، گرینری ہو، وہاں پر تم جاؤ. اس لیے آپ شہر کے مالداروں کو دیکھیں گے صبح اٹھ کر وہ گارڈن کے اندر واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہریالی کی وجہ سے دل کے اندر جو دل کملایا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، وہ ہرا ہرا ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک خوشیاں، اس کے اندر جو ہے وہ تنگی دور ہو جاتی ہے. سلطان الہند فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. لوگوں تم دل بہلانے کے لیے گارڈن میں جاتے ہو اور میں قرآن سے اپنے دل کو بہلایا کرتا ہوں. پتہ چلا اگر آپ کے دل کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے، کھولو وضو کر کے اللہ کی کتاب کو، ادھر تم پڑھنا شروع کرو گے، دل کی ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، دل کی تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی، دل کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم ریزن جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں تنگی کیوں ہے، تمہاری زندگی میں تنگی کیوں ہے، تو ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے ذکر سے اپنا منہ موڑ دیا. منہ موڑ دیا. کتنے گھر ہیں جہاں روزانہ قرآن کھلتا ہے، کتنے دل ہیں جس کے اندر قرآن آج موجود ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مغربی دنیا میں سائنٹسٹ موجود ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، سب جگہ آپ کو بڑے بڑے دنیاوی تعلیم یافتہ ملیں گے. لیکن اگر آپ گوگل پر جا کر کے سرچ کریں گے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار اور اسٹریس کے اندر کہاں کے لوگ ہیں، تو آپ کو زیادہ مغربی دنیا کے لوگ ملیں گے. ہر چوتھا آدمی ڈپریشن کا شکار، اپنی زندگی سے بیزار اور اپسیٹ زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں تو خودکشی اور سوسائڈ کے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے مرنا ہے، اس طریقے سے خودکشی کرنا ہے. بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، زندگی پر یاد رہنا. لاک ڈاؤن کا پیریڈ گزرا، MBA، PhD، MCom، MSc، یہ سب ڈگری والوں کو ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بہت سارے فٹ پاتھ پر سبزی بیچتے ہوئے نظر آئے.
گھر کیسے چلائیں گے، ڈپریشن میں نظر آئے. لیکن خدا کی قسم 10,000 پانے والا ایک حافظ قرآن مجھے ڈپریشن میں نظر نہیں آیا. واہ واہ واہ. مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے کبھی سوچا وہ جو چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار کیوں نہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے جو دل کی تنگی کو دور کر دے وہ قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کچھ سبق سیکھ کر کے آج یہاں سے اٹھیں اور وہ گھر جہاں روزانہ ٹی وی کھلتا ہے اور قرآن کو ادب کی وجہ سے اتنی بلندی پر رکھ دیا گیا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ لگے، وہ آج سے قرآن کھولنا شروع کریں، اس کی تلاوت شروع کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. قرآن یہیں تک چپ نہیں ہو جاتا کہ اس کی زندگانی تنگ کر دیں گے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. اللہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اللہ قیامت میں اس کو اندھا اٹھائے گا تو وہ بندے کیا کہیں گے؟ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے اللہ ہمیں تو اندھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے. اللہ اکبر. پروردگار نے واضح فرما دیا بدے آنکھ گناہ دیکھنے کے لیے نہیں، میری کتاب دیکھنے کے لیے تجھے دی گئی تھی. آنکھ تجھے دی گئی تھی تاکہ تو اس سے میرا ذکر دیکھتا. قرآن میرا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آنکھ اس لیے تھی تاکہ تو میری کتاب کا دیدار کرتا اور میں تیری زندگی کو خوشیوں سے لبریز کر دیتا، بھر دیتا. اب جب تو نے آنکھ کا حق ادا ہی نہیں کیا تو دنیا میں بھلے سب کچھ تو دیکھتا رہا، لیکن آج تجھے دیکھنے کی توفیق نہیں ملے گی، تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ نوجوان جو رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیا کیا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب نہ دیکھنے کا خیال ہے اور نہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا جذبہ ہے، وہ لوگ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. بڑے سے بڑا بنگلو بنا لو، بڑے سے بڑا ایئر کنڈیشن لگا لو، بڑے سے بڑے گارڈن بنا لو، سوئمنگ پول بنا لو، تمہاری زندگی میں سکون اسی وقت آئے گا جب تمہارا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہوگا. یہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے. کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا طبیعت بے چین رہتی ہے حضور کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور اگر وہاں درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو بیٹھ جاؤ. جب تم درس قرآن کی محفل میں بیٹھو گے نا اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا. اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی وضو کر کے اللہ کے گھر میں جاؤ اور قرآن کھولو پڑھنا شروع کرو، ادھر پڑھو گے ادھر اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرما دے. سبحان اللہ. سگریٹ سے سکون نہیں ملتا، ڈرگ سے سکون نہیں ملتا، شراب سے سکون نہیں ملتا، پکچر سے سکون نہیں ملتا، زنا سے سکون نہیں ملتا. سکون تو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں.
وہ رسول جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس رسول کو بھی حکم دیا اتلو ما اوحیا، جو میں نے تم پر وحی کی ہے اس کی تلاوت کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، لیکن آج اس عظمت والی کتاب کے خلاف کوئی ایک لفظ بول دے، ہم سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی بددعائیں جب ہم لیتے ہیں تو اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن بددعا دیتا ہے، اللہ تو نے کیسے گھر میں ہم کو رکھا جو کبھی کھول کر ہمیں دیکھتا تک نہیں، جو ہماری تلاوت کو ضروری نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، دل و دماغ کو درست کرو اور اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو اس وقت ہو رہا ہے۔ صبح اٹھ کے تمہیں فکر رہتی ہے کہ پہلا واٹس ایپ کا میسج کون سا ہے، دنیا کا میسج تو پڑھتے ہو، کبھی قدرت کا میسج بھی تو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی کتاب میں اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس نے تمہیں زندگی گزارنے کی اصول عطا فرمائے، اس نے قانون عطا فرمایا، تمہاری زندگی کی راحتوں کا سامان تمہیں عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر واحد یہ کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ توجہ چاہوں گا میں اس کتاب کی عظمت پر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ خدا کی قسم، آدمی جو زبان نہیں جانتا اس زبان کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ انگلش نہیں آتی، ہم کیا پڑھیں گے؟ کوئی مارکیٹ میں انگلش کی کتاب خریدتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ اور اردو جانتے ہیں تو اردو کی کتاب، یا گجراتی جانتے ہیں تو گجراتی میں کتاب بھی ایک بار، دو بار، تین بار پڑھ کر ایسا اوپر رکھ دیں گے یا کسی کو دے دیں گے، اس لیے کہ طبیعت دو چار بار اس کتاب کو پڑھ کر اکتا جاتی ہے۔ اے کریم تیرے کرم پر قربان کہ تیری کتاب کو جتنا پڑھو کبھی طبیعت اکتاتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ لذت ملتی ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں کوئی کہتا ہے میں نے 7 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 3 قرآن ختم کیے، جانتا کچھ بھی نہیں، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتا، لیکن پڑھ رہا ہے، طبیعت نہیں اکتا رہی۔ اور ایک بات عرض کروں، اس کی جگہ دل ہے نا۔ اسکول جانے والا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول بیگ لے کر جاتا ہے، تو وہ اسکول بیگ جو ہے نا وہ پیچھے لٹکاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل کے جو اسکول بیگ نکلے ہیں نا، وہ پیچھے لٹکا، ساری کتابیں پیچھے۔ لیکن خدا کی قسم، یسرنا القرآن لے کے جانے والا بھی مدرسے کا بچہ کبھی ایسا کوئی بیگ استعمال نہیں کرتا کہ یسرنا القرآن پیچھے ہو، وہ سینے سے لگا کر کے مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ مزاج دیا جا رہا ہے بندے، یہ کتاب کی جگہ دل ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو۔ اس کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر دیا، جو کتاب اٹھانے کے لیے، جو کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے، جو کتاب ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، لیکن خواتین یہاں پر موجود ہیں، اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سنیں۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ شکم میں مادر سے 17 پارے کے حافظ کیسے پیدا ہوئے؟ کوئی اندر یاد کرانے تو نہیں گیا تھا نا، لیکن ایک ماں نے پیغام دیا، ایک ماں نے درس دیا کہ بچہ جب تمہارے شکم کے اندر پرورش پا رہا ہو،
اس وقت اگر تم تلاوت کرو گی نا تو تمہاری قرآن کی تلاوت کا اثر تمہارے شکم میں پرورش پانے والے بچے پر ضرور یہ اثر ہوگا۔ غوث پاک نے ماں سے قرآن ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سنا تو 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے۔ میں آج ان ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکو، اس لیے کہ اب تو بچہ روتا ہے تو کام والی سے کہا جاتا ہے ذرا سنبھالو کیوں رو رہا ہے۔ اور بعض سرمایہ دار اور دنیاوی تعلیم یافتہ بچیاں تو اگر ان کے گھر بچہ ہو گیا تو راستہ چلیں گی تو بچے کو کام والی کے ساتھ کر کے اس طرح سے چلیں گی کہ بچہ غلطی سے بھی امی کہہ کر نہ پکارے، ورنہ وہ کنواری نہیں سمجھی جائے گی، شادی شدہ سمجھی جائے گی۔ یہ دور ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔